السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کرونا وائرس جاتے جاتے یہ سبق تو سکھا گیا کہ عورت کا سانس جب ماسک میں چل سکتا ہے تو پردے میں بھی چل سکتا ہے، اور جب دکاندار 3 مہینے کاروبار بند رکھ سکتا ہے تو نماز کے لیے 3 منٹ بھی بند رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے، دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ جب آپ کا کتا آپ پر ہی بھونکنا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے۔ قابل نفرت ہے وہ وائس جو بھرے ہوئے پیٹ میں ممبر پر بھوکوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ سب نے پوچھا بہو جہیز میں کیا لائی ہو؟ کسی نے نہ پوچھا بیٹی کیا کیا چھوڑ آئی ہو۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جس عدالت کے اپنے دروازے کے سامنے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر 200 پر فروخت ہو رہا ہو، اس عدالت سے انصاف کی توقع رکھنا فضول ہے۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کو ویسا احساس نہ لوٹائے جیسا آپ کا ان کے لیے ہوتا ہے۔ کم عقل لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا۔ عقل مند لوگ زیادہ نہیں بولتے کیونکہ ان کے دماغ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ انتظار وہ احساس ہے جو آپ کو اذیت اور خوشی دونوں چیزوں سے بیک وقت متعارف کرواتا ہے۔ کسی اپنے کے آنے کا انتظار جہاں تسکین دیتا ہے، وہیں ایک ایک لمحہ صدیوں پر محض ہو کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رابطہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، اس رابطے میں اخلاص اور ادب و احترام کا کھچاؤ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ جب لوگ خود کوئی کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس بندے کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں ہوتا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے، ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ جب آپ کے چاہنے والے
کسی اور کی وجہ سے آپ کو اگنور کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ وہاں آپ کی محبت اور قدر ختم ہو گئی ہے۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اول، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دوم، اس کا دل تقویٰ سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناکام لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ہر وقت اعتراض کرنے میں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی، بے مقصد زندگی گزرتی ہے، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔